حمل کے دوران ہونے والی ڈائبٹیز۔ دوستو، حمل ٹھہرنے کا سن کر والدین ایک طرف تو بے حد خوش دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف ماں کے ذہن میں بہت سے خدشات اور سوالات جنم لیتے ہیں۔ ماں ہر لمحہ اپنے بچے کی صحت کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایسے میں کسی بھی بیماری یا مسئلے کا سننا والدین کو بچوں کی صحت کے بارے میں اندیشے میں ڈال دیتا ہے۔ حمل کے دوران ہونے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ حمل کی ڈائبٹیز ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 100 میں سے 3 حاملہ عورتوں کو حمل کی ڈائبٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مناسب احتیاط اور علاج سے حمل کے دوران ہونے والی ڈائبٹیز کے اثرات سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ آئیے حمل کی ڈائبٹیز کے بارے میں جاننے سے پہلے ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری خوراک میں موجود شوگر کھانے کے کچھ دیر بعد خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس شوگر کو استعمال کرنے کے لیے اس کا خون سے خلیوں میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے جسم میں ایک مادہ خارج ہوتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ انسولین گلوکوز کو خلیوں کے اندر لے جانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر گلوکوز خلیوں میں نہ جائے تو خلیوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ماں کے خون میں شوگر کی مقدار کا حمل کے دوران بڑھ جانا، جس کو حمل سے پہلے ڈائبٹیز نہیں تھی، حمل کی ڈائبٹیز کہلاتا ہے۔ حمل کی ڈائبٹیز 7ویں مہینے کے آس پاس ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ 24 سے 28ویں ہفتے کے درمیان دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے؟ حمل کے دوران بچہ خوراک، آکسیجن اور ضروری اجزاء اپنی ماں سے لیتا ہے۔ یہ اجزاء پلیسنٹا کے ذریعے خون میں شامل ہو کر ماں کے جسم سے بچے کے جسم میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیسنٹا حمل کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ مادے ماں کے خون میں خارج کرتا ہے جن کو ہارمونز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ مادے انسولین کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ماں کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے لگ جاتی ہے۔ بڑھی ہوئی شوگر کی وجہ سے ماں کا جسم زیادہ انسولین بناتا ہے، لیکن انسولین مخالف ہارمونز کی موجودگی میں اس زیادہ انسولین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کی مریضہ میں حمل ٹھہرنا 2 مختلف صورتیں ہیں۔ ڈائبٹیز کی مریضہ میں حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی انسولین کی کمی ہوتی ہے، جبکہ حمل کی ڈائبٹیز میں ہارمونز کی وجہ سے انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ڈائبٹیز کی مریضہ ہوں اور حاملہ ہونا چاہیں، ان کو حمل ٹھہرنے سے کم از کم 6 مہینے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر حمل سے پہلے ڈائبٹیز پر قابو نہ پایا جائے تو ایسی خواتین کے بچوں میں پیدائشی نقص ہونے کا امکان ہوتا ہے، جبکہ حمل ٹھہرنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ایک سیٹنگ پلان کر کے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ سکتے ہیں۔ دوستو، حمل کی ڈائبٹیز بچوں کے تمام عضو بن جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اس لیے بچے میں پیدائشی نقص ہونے کا جو امکان ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تاہم حمل کی ڈائبٹیز میں بھی بچے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کن ماؤں میں حمل کی ڈائبٹیز ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟ وہ مائیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، جن کے خاندان میں ڈائبٹیز کی ٹائپ 2 کا مرض پایا جاتا ہو، یا جن عورتوں کی ماں یا بہن کا حمل کی ڈائبٹیز سے سامنا ہوا ہو۔ پھر وہ مائیں جن کا وزن نارمل سے زیادہ ہو، وہ مائیں جن کو اس سے پہلے حمل کے دوران ڈائبٹیز ہو چکی ہو، جن ماؤں نے اس سے پہلے تقریباً 4.5 کلو گرام سے زیادہ وزن کے بچے کو پیدا کیا ہو، اور کچھ مخصوص نسل سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں ایشیائی عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ عام طور پر حمل کی ڈائبٹیز کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران کروائے جانے والے معمول کے ٹیسٹ اس کی تشخیص کی وجہ بنتے ہیں۔ چند ماؤں میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: پیاس زیادہ لگنا، چھوٹا پیشاب زیادہ آنا، منہ کا خشک ہونا اور تھکاوٹ ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز سے آپ کے بچے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ماں کے خون میں شوگر کی مقدار بڑھتی ہے تو بچے کے خون میں بھی شوگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے کے جسم میں زیادہ انسولین بنتی ہے۔ اس انسولین کے زیر اثر شوگر کی یہ بڑی ہوئی مقدار چربی بنا دیتی ہے، جو بچے کی جسامت کے بڑھ جانے کی وجہ بنتی ہے۔ بچے کی جسامت نارمل بچوں سے بڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیلیوری کے دوران مشکلات ہو سکتی ہیں اور بچے کی پیدائش آپریشن کے ذریعے کرنی پڑتی ہے۔ بڑی جسامت کی وجہ سے بچے کو پیدائش کے دوران چوٹ بھی آ سکتی ہے۔ بچہ پری میچور پیدا ہو سکتا ہے، یعنی 37ویں ہفتے سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ۔ ایسے بچوں کے پھپھڑے پوری طرح نہیں بنے ہوتے اور ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ بچے کو پیدائشی یرکان ہو سکتا ہے۔ ماں کے خون میں شوگر کی مسلسل بڑی ہوئی مقدار کی وجہ سے
بچے کے جسم میں زیادہ انسولین بنتی ہے اور پیدائش کے بعد بچے کے خون میں انسولین تو زیادہ رہتی ہے لیکن ماں کے جسم سے آنے والی شوگر نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں بچے کی شوگر کم ہو جاتی ہے۔ کم شوگر بچے کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایسے بچوں کے خون میں پیدائش کے فوراً بعد شوگر کی مقدار جانچی جاتی ہے۔ اگر یہ مقدار کم ہو تو ناڑوں کے ذریعے شوگر دی جاتی ہے۔ اگر حمل کی ڈائبٹیز کا علاج نہ کیا جائے تو مردہ بچہ پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز ماں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ حمل کی ڈائبٹیز سے ماں کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ یہ حمل کی پیچیدگیوں کی وجہ بنتا ہے، اس لیے اس کا فوری علاج بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن ماؤں کو حمل کی ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو بعد میں ڈائبٹیز کی دوسری قسم لاحق ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حمل کی ڈائبٹیز کیسے تشخیص کی جاتی ہے؟ حمل ٹھہرنے کے بعد ڈاکٹر آپ سے یہ جاننے کے لیے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ آپ کو حمل کی ڈائبٹیز ہونے کا امکان کس حد تک ہے۔ 24 سے 28ویں ہفتے کے درمیان آپ کی بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے خون کا پہلا نمونہ کچھ کھائے پیے بغیر صبح کے وقت لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک گلوکوز ملا مشروب پینے کے لیے دیا جاتا ہے، جس کے 2 گھنٹے بعد دوبارہ خون کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ اگر ماں کو پہلے بھی حمل کی ڈائبٹیز ہوئی ہو تو 24ویں ہفتے سے پہلے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ مناسب علاج اور احتیاط حمل کی ڈائبٹیز کے اثرات سے مکمل طور پر بچا جا سکتے ہیں۔ علاج اور احتیاط کا مقصد ماں کے خون میں شوگر کی مقدار کو نارمل رکھنا ہوتا ہے۔ یہ مقصد خوراک میں تبدیلیوں اور مخصوص ورزش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ماں کو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ گھر پر اپنی شوگر ٹیسٹ کرتی رہے۔ ضرورت پڑنے پر انسولین کا انجیکشن یا منہ سے لی جانے والی ادویات بھی تجویز کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں حمل کی ڈائبٹیز سے بچا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں کوئی حتمی لائحہ عمل نہیں ہے جس کو اختیار کر کے حمل کی ڈائبٹیز یا مستقبل میں ڈائبٹیز کی دوسری قسم سے بچا جا سکے، لیکن کچھ چیزوں سے اس کے امکان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کی عادات، پھل، سبزیاں اور فائبرز والی خوراک کھائیں۔ وہ خوراک کھائیں جس میں کیلوریز کم ہوں۔ خالص اناج استعمال کریں۔ ریفائنڈ اناج سے پرہیز کریں۔ یہ ضروری ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد کھانا کھائیں اور بھوک سے زیادہ نہ کھائیں۔ ہر روز آدھے گھنٹے کی مناسب سی ورزش خون میں شوگر کی مقدار کو کم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تیز چلنا اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق باقی ورزشیں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ حمل سے پہلے وزن کنٹرول کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل کے دوران بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وزن تجویز کردہ حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون میں شوگر کی مقدار کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ 6 سے 12 ہفتے بعد دہرانا ہوتا ہے۔ اگر شوگر نارمل ہو تو ہر 3 سال بعد شوگر کے ٹیسٹ کرواتے رہیں، اور اگر یہ نارمل نہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور علاج کے لیے مناسب لائحہ عمل اختیار کریں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا ڈاکٹر۔